شروع بھائی نے کہا ضرور جواب دینا. کیا رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا تو بے شمار حدیثوں موجود ہے. کوئی حدیث کی کتاب ایسی خالی نہیں ہے جس میں باب و صفت صلاۃ النبی ہو اور رفع الیدین کا مسئلہ نہ ہو. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا تو دلیل تو ان کے ذمہ بنتی ہے چھوڑنے کے حدیث پیش کرو. پھر آگے لکھا ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا, ہمیشہ کا لفظ دکھائے. رفع الیدین اللہ کے رسول سے ثابت ہے, میں مانتا ہوں. کوئی جاہل مطلق ہوگا جو کہے گا ثابت نہیں ہے, میں مانتا ہوں پیغمبر کریم نے رفع الیدین فرمایا ہے, لیکن یہ بتا حضور نے ہمیشہ کیا ہے؟ پوری دنیا کی کسی صحیح حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے پیغمبر نے ہمیشہ کیا ہے. اچھا ہمیشہ کا لفظ ملے ہی تو پھر ہمیشگی ہوگی, تو پھر پہلی رفع الیدین جو آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ ہے کہیں؟ پہلی کرتے ہیں کہ نہیں؟ رکوع جاتے وقت نہیں کرتے, اٹھتے وقت وہ لوگ نہیں کرتے, پہلی دفعہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں پہلی کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ ہو. اسی طرح وتر میں جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ رفع الیدین کرتے ہیں نا, تو اس کے دوام اور ہمیشگی کا کوئی لفظ ہے حدیث میں؟ عید کی تکبیرات میں بھی یہ رفع الیدین کے قائل ہیں, اس کے ساتھ ہمیشگی کا لفظ ہے. ہمارے پاس قرائن موجود ہے ہمیشگی. دیکھیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں, نبی علیہ السلام نے جو زندگی میں آخری نماز پڑھائی تھی, سب سے زیادہ قریب کون صحابی کھڑے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ صحیح بخاری میں آپ تشریف لائے تو پھر آپ ان کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے, ساتھ وہ صدیق کھڑے ہیں, باقی صحابہ پیچھے. تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ سب سے زیادہ نزدیک ہو کر زندگی کے آخری دور میں نماز کس نے پڑھی؟ ابو بکر صدیق. تو اگر ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رفع الیدین کیا ہو تو اس بات کا قرینہ ہے کہ نہیں؟ یہ دوام والی بات ہے. امام بہقی کی کتاب السنن الکبریٰ, امام ذہبی کی کتاب المہذب, حافظ ابن حجر کی کتاب التلخیص الحبیر, امام ابن ملکن کی کتاب البدر المنیر, حنفی علماء کی کتاب نصب الرایہ جو مجلس علمی نے تحقیق کی, انہوں نے حاشیے میں یہ حدیث درج کی. حدیث بہت لمبی ہے, میں شارٹ کٹ کر دوں. مسلسل بالعمل والی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. مدینہ جب مہاجر ہو کر پہلا بچہ مسلمانوں کا جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. ابو بکر صدیق کے نواسے تھے, نانا لگتے تھے ان کے ابو بکر صدیق. انہوں نے نماز پڑھی, شروع میں بھی رفع الیدین, رکوع گئے پھر بھی رفع الیدین, رکوع سے اٹھے پھر بھی رفع الیدین. تو عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں زندگی میں جس شخص سے بھی ملا میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل کوئی بندہ نہیں دیکھا. تو عطا بن ابی رباح نے ان سے پوچھا آپ نے رفع الیدین کیوں کیا ہے؟ وہ خود بھی پھر انہوں نے کیا, وہ اگلی لمبی اسی حدیث کا. انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے, میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے نماز شروع کرتے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا, اور میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, آپ بھی رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اور امام ذہبی نے بھی, بہقی نے بھی, جن کے میں نے حوالے ذکر کیے, سب نے روایت بیان کر کے آگے لکھا ہے رواتہ ثقات, اس حدیث کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں, کوئی ضعیف راوی نہیں ہے بیچ میں. یہ مسلسل بالعمل والی حدیث ہے, اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ میں نے صرف ایک قرینے کے طور پر کہ دوام کا ہمارے پاس تو ہے. علامہ ذیلعی نصب الرایہ جن کی کتاب ہے ہدایہ کی حدیثوں کی تخریج, انہوں نے کہا جی پہلی رفع الیدین ہمیشہ ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل نجدی عبداللہ ابن عمر کی بخاری والی حدیث کہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے رکوع جاتے تھے, رکوع سے سر اٹھاتے تھے, رفع الیدین کرتے تھے. بھائی یہ حدیث اگر پہلی رفع الیدین کی ہمیشگی کی دلیل ہے تو اگلی کی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی کے اندر ہی موجود ہے نا. تو یہ ایک ایسا مسلسل عمل سوائے امام ابو حنیفہ کے اور ایک آدھ اور فقیہ کے
باقی اس دور کے تمام علماء، فقہا، محدثین، شافی، مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، بہقی، کبار تمام ائمہ حدیث جو تھے وہ سارے رفع جان کرنے کے قائل تھے. اس لیے امام بخاری نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھی، جود رفع الیدین. علامہ سبکی شافی نے بھی اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. تو ائمہ کی تو مستقل کتابیں ہیں اس مسئلے کے اوپر. صحیح بخاری و بخاری 5 حدیثیں لائے، اور بھی بہت کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. تو یہ رسول پاک کی سنت ہے. آپ سے اس کا ترک ثابت نہیں ہے. جو ترک کا دائی ہے وہ کوئی صحیح دلیل اس کے مقابلے پر پیش کرتے. آخر دعوانا الحمدللہ.